السلام علیکم ناظرین۔ شادی بیٹی کی ہو یا بیٹے کی، ہر گھر میں خوشی کا باعث بنتی ہے۔ آج میں اس تقریب سے متعلق ایک اہم موضوع زیر بحث لا رہا ہوں۔ شادی کے وقت نکاح نامہ کا تحریر کیا جانا بہت اہمیت رکھتا ہے۔ نکاح نامہ قانوناً تحریر کیا جانا لازم ہے۔ نکاح نامہ تحریر کرتے وقت چند معاملات ایسے ہوتے ہیں جن کی بابت گھر کے بزرگ پہلے سے طے کر لیتے ہیں، جیسے حق مہر، جیب خرچ اور نان نفقہ وغیرہ۔ نکاح نامہ پر کرتے وقت ہم اکثر اس کی اہمیت کو نہیں سمجھ پاتے اور رسمی طور پر کالم پر کر لیتے ہیں، جو ہمارے معاشرے میں زیادہ تر نکاح خواہ یا نکاح رجسٹرار صاحبان پر کرتے ہیں۔ آج میں نکاح نامہ کی شرائط میں سے ایک اہم شرط اور نکاح کا لازم جز حق مہر پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ نکاح نامہ میں حق مہر سے متعلق 4 شکات شامل کی گئی ہیں، جو حق مہر کی رقم، حق مہر کی قسم، حق مہر کی ادائیگی کا طریقہ اور حق مہر کی سرحد اور نوعیت کے بارے میں ہے، اگر حق مہر نقد کے علاوہ کوئی مقرر کیا گیا ہے تو۔ نکاح نامہ پر کرتے وقت نکاح خواہ یا نکاح رجسٹرار کو اس سے متعلق مکمل تفصیل بتانی چاہیے، بلکہ اس کے مطابق تمام شکات کو پر بھی کروانا چاہیے۔ وہ کسی بھی شک کو خالی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ جیسے عموماً دیکھا گیا ہے کہ نکاح نامہ پر کرتے وقت جلدی میں اکثر شکوں کے سامنے لکیر لگا دیتے ہیں، جو درست عمل نہیں ہے، اور کئی نکاح خواہ حق مہر سے متعلق 2 مختلف باتوں کا تذکرہ کر دیتے ہیں۔ جیسے میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ آپ نکاح نامہ دیکھیں، اس میں دیکھیں کہ حق مہر سے متعلق جو باتیں لکھی ہوئی ہیں، اس نے حق مہر کی رقم بھی لکھی ہے، طلائی زیور بھی لکھے ہیں، اور اس کی قسم میں غیر موجر بھی لکھا ہے، اور نیچے جا کر اس نے اندل طلب بھی لکھ دیا ہے۔ اب دیکھیں ناظرین، اندل طلب اور غیر موجل یہ دونوں 2 متضاد چیزیں ہیں۔ حق مہر میں اندل طلب کا مطلب یہ ہے کہ حق مہر دلہن جو ہے وہ شادی کے موقع پہ مانگ سکتی ہے، یا بعد میں کسی وقت بھی شادی کی دوران جو ہے وہ مطالبہ کر سکتی ہے حق مہر کا۔ لیکن جو غیر موجل ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو وقتی طور پر مؤخر کر دیا گیا ہے، ٹال دیا گیا ہے، روک دیا گیا ہے، اور اس کی ادائیگی اب اس وقت ہو سکتی ہے جب تک شادی قائم ہے، اس وقت اس کا مطالبہ نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اگر خدا نخواستہ کسی وجہ سے فریقین کی شادی قائم نہ رہے، یا کوئی ایسا معاملہ آ جائے جس کی وجہ سے نکاح ختم ہو جائے، تو پھر دلہن جو ہے وہ اپنے حق مہر کا مطالبہ کر سکتی ہے۔ اب میں بتاؤں گا کہ حق مہر کی ان شکات میں کس طرح معاملات کو لکھا جانا چاہیے۔ آپ دیکھیں شک نمبر 13، جس میں لکھا ہوا ہے کہ حق مہر کی رقم، یہاں پر واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ رقم حق مہر میں اگر رقم مقرر کی ہے تو اس کو لکھیں کہ رقم کتنی ہے۔ اس میں کسی اور چیز کا اندراج نہیں کیا جا سکتا۔ اگر حق مہر میں رقم کے علاوہ کوئی چیز ہے، جیسے طلائی زیورات، مکان، دکان، زمین، جائیداد میں فلیٹ وغیرہ، تو پھر اس صورت میں جو کالم دیا گیا ہے اس کالم کے اندر ہی یہ چیزیں لکھنی چاہیے۔ اب جیسے اس کی متعلق یہ ہے کہ حق مہر اگر رقم میں ہے تو اس کے بعد کالم نمبر 14 میں لکھا گیا ہے کہ حق مہر کی قسم کیا ہے، تو یہاں پہ لکھیں کہ حق مہر کس قسم کا ہے، موجل ہے یا غیر موجل ہے۔ اب 2 باتیں یہاں لکھنا کہ موجل اور غیر موجل وہ سرہن غلط ہے۔ یا تو حق مہر موجل ہوتا ہے یا غیر موجل ہوتا ہے، اور اگر دونوں لکھے جانی ہے تو پھر اس کی مقدار بھی لکھنی چاہیے کہ کتنا حق مہر موجل ہے اور کتنا غیر موجل۔ جیسے اگر مثال کے طور پر حق مہر میں نقد رقم بھی ہے اور طلائی زیور بھی ہے، تو یہاں پہ وضاحت کر دی جائے کہ نقد رقم موجل ہے اور طلائی زیورات غیر موجل ہے۔ پھر اسی طرح اگر پلاٹ، زرعی زمین، جائیداد میں مکان، دکان، فلیٹ وغیرہ کوئی ہے تو پھر اس کے حساب سے کا ذکر کرنا چاہیے یہاں پر۔ پھر آپ دیکھیں کالم نمبر 15 میں لکھا ہے کہ حق مہر کی ادائیگی کا طریقہ، تو جو بات لکھی جانی ہے موجل اور غیر موجل، تو اس کی وضاحت اس کالم میں لکھی جانی چاہیے کہ حق مہر کی کتنی رقم جو ہے وہ موجل ہے اور کتنی غیر موجل ہے۔ پھر کالم نمبر 16 میں ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ حق مہر کی اگر قسم جو ہے وہ نقد رقم کے علاوہ ہے کسی جائیداد کی شکل میں، تو وہ یہاں پہ وضاحت سے لکھا جانا چاہیے کہ جو جائیداد دی جا رہی ہے وہ کتنی ہے، کہاں پر واقع ہے، اور اس کی تفصیل ساری ہونی چاہیے، تاکہ جس سے نشاندہی کی جا سکے کہ حق مہر میں جو مکان، پلاٹ، فلیٹ یا دکان یا زرعی زمین دی جا رہی ہے
وہ کہاں پر واقع ہے اور اس کا نمبر کیا ہے، اور اس کے تمام کوائف جو ہے نا اس میں لکھے جانے چاہیے تاکہ اس کی پہچان ہو سکے کہ یہ والی پراپرٹی جو ہے وہ حق مال کے عوض دی جا رہی ہے۔ لیکن ناظرین، میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہم ان معاملات سے درگزر کر جاتے ہیں جو بعد میں ہمیں کئی معاملات اور مشکلات کا باعث بنتی ہیں، خاص طور پر خواتین کے لیے یہ مشکلات پیدا کرتا ہے۔ تو اس لیے چاہیے کہ ان تمام مشکلات اور پریشانیوں سے بچنے کے لیے کہ جب نکاح نامہ لکھا جائے تو تمام چیزوں کو بڑے غور اور فکر کے ساتھ تحریر کروانا چاہیے۔ ناظرین، میری ویڈیو اگر آپ کو یہ پسند آئی ہو اور آپ کی رہنمائی کے لیے یہ بہتر لگے تو مجھے میرے چینل کو لائک کیجیے گا اور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ میں آئندہ جو ویڈیو لوڈ کروں اسی قانونی معاملات سے متعلق وہ آپ تک پہنچ جائیں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔